بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. ایک دعا اور ہے، میں اس کو بھی ذکر کروں، وہ بھی چونکہ صحیح السند ہے اس لیے اسے تبرک اور تحفہ سمجھ کے جائیے گا اس عشر محرم کا. ایک صلوات پڑھیے محمد اسی کتاب شریف کافی کی کتاب الدعاء میں، یہ بھی بالکل صحیح السند، پرکھی ہوئی سند کے ساتھ. معصوم نے فرمایا جستجو، طلب و منزل کس چیز کی ہو. ایسے ہی کوئی شخص آیا اور امام معصوم سے پوچھا کہ فرزند رسول، حجت خدا، امام برحق، تعلیم فرمائیے کوئی دعا کہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگوں، ہم خدا سے کیا طلب کریں. فرمایا یہ دعا مانگو، مختصر سی ہے، 2 سطریں 1.5 سطریں بلکہ 1 سطر. اللہم اوسع علی فی رزقی وامدد لی فی عمری واغفر لی واجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بی غیری. بس اتنی سی دعا ہے. یہ بھی یعنی جوامع کلم ہیں، ملتزم ہو جائے کوئی اس کا. پہلی چیز کیا ہے؟ اے پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما. اللہم اوسع لی یا اوسع علی فی رزقی، 2 متن ہیں. اور وامدد لی فی عمری، میری زندگی میں درازی عطا فرما، طول عمر عطا فرما. اللہ کی عبادت کے ساتھ طول عمر نعمت ہے، اللہ کی معصیت کے ساتھ چھوٹی سی زندگی بھی عذاب ہے. اللہ کی اطاعت کے ساتھ طول عمر نعمت ہے، نعمت. جتنی طویل زندگی ہوگی اطاعت خدا کے ساتھ اتنی ہی وسیع و عریض بہشت نصیب ہوگی، جنت بھی اتنی ہی بڑی ملے گی. تو طول عمر. تیسری چیز واغفر ذنبی، میرا گناہ معاف فرما دے. اور یہ آخری دعا جو ہے یہ بہت، یہ فقرہ کیا ہے؟ فقرے میں ارشاد فرمایا وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، اور مجھے ان میں سے قرار دے جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی نصرت فرما. مجھے ان میں سے قرار دے جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی نصرت فرما. وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، اور میری جگہ کسی اور کو نہ لے آنا. تبدیلی نہیں چاہتا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ خدمت مجھ سے نہ لے کر کسی اور سے لی جائے. نصرت دین مجھی سے لینا، میری جگہ کسی اور کو، یعنی مجھ سے یہ خدمت سلب کر کے کسی اور کو تفویض نہ کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. زندگی میں پروردگار لوگوں کو خدمت کے موقع دیتا ہے، وسیلے دیتا ہے، موقع دیتا ہے. اور اگر انسان ان وسائل سے اور ان موقعوں سے اور ان فرصت سے کام نہ لے، اپنی نفس پرستی میں مبتلا رہے، تو پھر اس سے وہ موقع، وہ فرصت، وہ توفیق سلب ہو جاتی ہے. پھر ہمیشہ کف حسرت ملتا رہتا ہے، کف افسوس ملتا رہتا ہے انسان. وہ گئی فرصت، اب یہ فرصت، یہ توفیق کسی اور کو نصیب ہوگی، آپ کی قسمت سے گئی. یہاں دعائے پروردگار وَاجْعَلْنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، مجھے ان میں قرار دے جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی نصرت فرمائے گا. تو یہ جب یہ کلمات زبان سے ادا ہوں تو اس پر پوری طرح سے دل کی تصدیق ہو، واقعاً یہی طلب ہو، واقعاً یہی طلب ہو قلب کی. اگر طلب کچھ اور ہے، دل کا مطالبہ کچھ اور ہے اور زبان پر لفظیں کچھ اور ہیں، تو وہ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی. پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کے سامنے جب کھڑے ہوں تو کم سے کم صادق القول ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور اب یہ باتیں ذہن میں آ گئیں آج اس وقت. میں نے کہا کہ گزارش کرتا چلوں. یہ 2 مختصر دعائیں جسے بھی یاد ہو گئیں اور اس نے اپنی زندگی کا وظیفہ و ورد اسے بنا لیا، تو وہ دیکھے گا کہ اس دنیا میں بھی اس کی شان کیا ہے اور برزخ میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے انشاءاللہ بفیض نور قرآن و نور اہل بیت. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.